آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں معرفت حسین و وسیلہ زیارت حسین کے عنوان میں. ایک صلوات بھیجیے گا باپ دلائل حسین علیہ السلام کی ذات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 سورہ زاریات ہے. ارشاد اقدس سے لائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں مطالب کا ایک ایسا سمندر ہے کہ اس پر فقط ایک اشرہ نہیں بلکہ کئی اشروں کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ بندگی کریں میری. عبادت کے مفہوم میں ہمارے یہاں پر چند اعمال شامل ہوتے ہیں. بندگی کا مفہوم کیا جاتا ہے کہ 24/7 جو اللہ کی عبدیت میں ہو. تو میں نے خلق ہی نہیں کیا جن کو یا انس کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی میں رہیں. یہ بندگی ہمیں کہاں تک پہنچائے گی اور یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے کچھ حجتوں کا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام مینا کے میدان میں تھے اور امام حسین السلام نے کئی حج کیے. وہ جو آخری حج کے جیسے عمرے میں تبدیل کیا اس کے بعد تشریف لے گئے، یہ اس حج کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس سے پہلے کے حج کی بات ہو رہی ہے. اور خیر وہ بھی آخری جو حج عمرے میں تبدیل کیا اس حوالے سے بھی روایت ذرا سے مختلف ہے. ہمارا کچھ مشہور اور ہے لیکن اس وقت میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں کہ اصل روایت جو زیادہ معتبر ہے وہ کیا ہے. لیکن بہرحال ایک حج پر تھے امام حسین علیہ السلام اور امام تشریف لائے اپنے خیمے سے باہر. تو نواس رسول ہیں، لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو گئے. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے مولا یہ بتائیے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو خلق کیوں کیا؟ اچھا ایک سوال ہے، یہ بڑا اس وقت کا ایک جینون تازہ سوال جو کہ ہو سکتا ہے یوتھ کے کسی دماغ میں آئے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ مجھے کیوں خلق کیا، میں اس مشکل میں کیوں آیا ہوں. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ کے لطف کا تقاضا ہے کہ وہ خلق کرتا. مثلا میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے جو بہت سخی ہے اور وہ اپنی سخاوت کے ذریعے سے کسی ضرورت مند کی زندگی کو بلند کر سکتا ہے. تو سوال اگر وہ اس سخاوت کو انجام دے اور اس کے ذریعے سے اس مخلوق کو فائدہ پہنچے تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ اس نے مدد کیوں کی. جب مدد نہیں کرے گا تو سوال ہوگا کہ کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق کو خلق کرے جو اتنی بلند ہو جائے کہ قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ سکے. کہ جہاں واجب الوجود و ممکن الوجود میں 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دے. یہ تو ائمہ علیہ السلام تو اس کے اپنے کمال پر ہے، لیکن ہم سے بھی کہا گیا نا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، تم رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ ستار العیوب ہے، عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رزاق متین ہے، تم بھی رزق بانٹنے والے بن جاؤ. تو ہر انسان کا کمال اسی سبب سے ہے کہ کس میں کتنی وہ خدائی صفات ظاہر ہو رہی ہوتی، اتنا ہی وہ اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کوئی مخلوق خلق نہ کرتا تو سوال تھا کہ پروردگار تو ایک ایسی مخلوق خلق کر سکتا تھا کہ جو تیری بندگی کرتے ہوئے اس معراج پہ پہنچ سکے. خلق کرنے پر سوال نہیں، خلق نہ کرنے پر سوال ہے. جیسے سخاوت کرنے پر سوال نہیں، سخاوت نہ کرنے پر سوال ہونا چاہیے. تو یہ اس کا قاعدہ لطف اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی. اب ظاہر کہ جہاں اپرچونٹی تھی وہاں رسک بھی ہوتا ہے اور یہی انسان کا شرف ہے. فرشتے کے معاملے میں رسک نہیں ہے، انسان کے معاملے میں رسک ہے، اس لیے انسان فرشتوں سے افضل ہے. ایک مل کے صلوات بھیجئے محمد والے محمد علیہ السلام. رسک انسان میں یہ ہے کہ جانور سے بدتر ہو جائے، پوٹینشل یہ ہے کہ فرشتے سے افضل ہو جائے. اپرچونٹی یہ ہے. آپ فرض کیجئے کہ کوئی پھر ایک اور سوال ہو جائے کہ جناب کتنے انسان اللہ تعالیٰ نے خلق کیے اور وہ جہنم کی راستے پہ نکل گئے تو کیا فائدہ انہیں خلق کرنے کا؟ اس کا جواب یہ ہے، میں عام مثالوں سے بات کروں کہ میں نے کوئی قرآن حدیث ابھی نہیں پڑھی ہے، بالکل ایک عقل سے بات. ایک یونیورسٹی بنتی ہے، اگر اس یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، 1000 لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں، فرض کیجئے کہ 800 فیل ہو گئے، 200 پاس ہوئے. قصور یونیورسٹی کا نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا یونیورسٹی بنائی کیوں تھی جب 800 فیل ہونے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یونیورسٹی بنائی کیوں تھی کہ 800 فیل ہو گئے؟ نہ، یونیورسٹی بنی اس لیے تھی
کہ یہ جو کوئی اس میں آئے وہ اس اعلی مقام پر کمال پہ پہنچے. لیکن اس میں ایک رسک بھی تھا کہ کچھ لوگ اس کو مس یوز کریں گے یا اس کی قدر نہیں کریں گے. تو وہ اگر اس میں 200 کیا 2 بھی کامیاب ہو جائے نا تو ورتھ ہے کہ یونیورسٹی ہوتی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, ساری دنیا چھوڑ دیں 72 بھی ہے نا تو ورتھ ہے کہ کائنات خلق ہو. بات نہیں مار رہا ہے. تو اللہ نے نظام اس لیے بنایا کہ ہم نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے تمہیں, اب آئے کوئی اس اپرچونٹی کو اویل کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے خلق کیا تمہیں بندگی کے لیے. یعنی اب ایک انسان چاہے اس کی کوئی بھی فیلڈ ہے, وہ میکینیکل انجینئرنگ میں, وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں, وہ میڈیکل سائنس میں, وہ آئی ٹی میں ہے, آج کل دنیا میں 1000 شعبے ہیں, اسپورٹس میں کہیں پہ بھی ہے, یا کوئی کسی دینی فیلڈ میں, فقط کسی شعبے میں چلے جانا یہ اسے کامیاب نہیں بنائے گا جب تک کہ بندگی کے ساتھ نہیں. جو خلقت کا مقصد ہے وہ پورا کب ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر ہے بندگی کے ساتھ, کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, مقصد تو یہ تھا ہے نا. کوئی کسی بھی مقام پر ہے, کسی دنیا کے کسی مقام پر رہ رہا ہے اور اس کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں, اس کے خاندانی حالات کیسے ہیں, کہیں پر بھی ہے, بندہ ہے اللہ کا یا نہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. تو عزیزوں, اب یہ امام حسین السلام سے پوچھا گیا کہاں مینا کے میدان میں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں خلق کیا. امام حسین السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خلق کیا ہے تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں. پہلے پہچانیں گے تو پھر بندگی کریں گے نا, اور پھر فرمایا کہ جب معرفت حاصل کر لیں گے تو وہ اس کی بندگی بھی کریں گے. یعنی امام حسین نے اس آیت کو تھوڑا سا کھول دیا, وضاحت کی. اس کے بعد ایک عجیب فقرہ فرمایا, کہا وَإِذَا عَبَدُوهُ, اور جب اس کی بندگی کرنے لگیں گے تو اللہ انہیں ہر ایک کی بندگی سے بے نیاز کر دے گا, وہ محتاج ہی نہیں رہیں گے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ, جس کی اطاعت دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے تاکہ بندگی کرے, تاکہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے, تو مولا اب اس کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت کرو, یعنی معرفت نہیں پہچاننا. تو امام نے ایک جواب دیا, آپ کیسے پہچانتے ہیں کسی کو؟ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ ایسے کہ جب کسی سے ملتے ہیں, آپ گوگل پہ پہچانتے ہیں کسی کو, زیادہ بہتر معرفت ہے جا کے مل لو. اچھا, جب جا کے مل لیں گے تو پہچانیں گے اسے. اللہ سے مل سکتے ہیں کیا؟ نہیں مل سکتے. تو پہچانیں کیسے؟ فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان بے امامہم یا معرفت اللہ, ہر امام کے زمانے کی معرفت کو حاصل کر لینا ہی معرفت اللہ ہے. اسے امام کے پاس, کیونکہ امام ہے خدا کی صفات کا کامل مظہر. آپ وہاں پہنچے, معرفت اللہ حاصل کرنی کا امام کی معرفت حاصل کرو. امام کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ میں نے کہا کہ جب کسی سے آپ معرفت چاہتے ہیں مل لیتے ہیں. امام کی معرفت امام سے مل لیجیے. امام سے کیسے ملیں؟ زیارت پہ چلے جائیے, وہ بھی تو ایک ملاقات ہے. زیارت امام حسین معرفت اللہ کا ذریعہ ہے. میں نے ایک فکرہ کہا, میں کبھی اس کی تشریح کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک صلوات بھیجیے گا, انشاءاللہ زیارت کی توفیق کو حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جاری بات. اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ موضوع کئی مجالس کا موضوع ہے, جو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بڑا سمرائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام حسین السلام کی زیارت پہ جائیے تو وہ معرفت اللہ کا ذریعہ. مولانا صاحب, یہ ہم زیارت پہ جب جائیں گے تو ہم تو قبر کی زیارت کر رہے ہیں, ہم مل تو نہیں رہے. ہاں, یہ فرق ہے. کسی عام مرحوم کی زیارت پہ اور امام کی زیارت پہ جانے میں کیا فرق ہے؟ عام مرحوم کی قبر پہ بھی آپ جاتے, ثواب ہے. جب آپ ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں, ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ان کے فاتحہ کی, مطلب انہیں آپ کے فاتحہ کی ضرورت ہے, انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے. امام کی قبر پہ جا رہے ہیں نا, بات پہنچ رہی ہے, انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں وہاں. اور ایک بہت بڑا فرق ہے,
امام کی خالی قبر پہ نہیں جا رہے, خود امام کے پاس جا رہے ہیں. یہ زیارت نے ہمیں سکھلایا ہے. اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں, میرے کلام کو سن رہے ہیں. کلام کو جو سن رہا ہے اور جو مقام کو دیکھ رہا ہے وہ خالی قبر میں ہے یا نہیں, کوئی ایسا ہے جیسے امام موجود ہے. اور تردون سلامی, یہ خاص بات امام کے لیے, آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں, یہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو جب امام کی زیارت پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ ایک عام کسی قبر کی زیارت نہیں ہو رہی, یا کہیں وہاں اصال ثواب کے لیے نہیں جا رہے آپ. یہ ہم جا رہے ہیں اپنے وجود کے کمال کے لیے, اور جب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں تو امام سلام کا جواب دے رہے ہیں. اچھا, اب ایک اور خاص بات ہے یہاں پر. خاص بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت حتیٰ باقی ائمہ علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ ممتاز ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ امتیازات رکھے ہیں جو حتیٰ ائمہ علیہ السلام سے بھی انہیں صاحب امتیاز بنا دیتے ہیں. مثلا اللہ نے کسی امام کی قبر میں اور اس کی خاک میں شفا کو نہیں رکھا, امام حسین کی خاک پہ رکھا ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں تو کچھ خاص امتیازات ایسے جو خالی امام حسین کے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی ولادت کا جب ذکر کیا ہے سورہ زخرف کی بظاہر دو آیتیں ہیں کہ جہاں اس حمل کا ذکر ہے کہ جہاں جو حمل ہوا فصال 30 شہر, کہ حمل اور فصال یعنی شیرخارگی اس کی جو مدت تھی وہ 30 مہینے کے لیے تھی. اور پھر امام اسلام نے بیان فرمایا کہ اس آیت کی تطبیق کہاں ہوتی ہے, تو یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں موضوع کچھ اور ہے, میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں. امام کی زیارت میں اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہر امام کی زیارت آپ قریب سے بھی کر سکتے ہیں, دور سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. باقی ائمہ کی زیارت جو ہم دور سے کریں اور امام حسین کی زیارت جو دور سے کریں, اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے, سدیر سیرفی یہ آتے ہیں صادق علیہ محمد کے پاس مدینہ میں, امام کے پاس جب پہنچے بلندر سلوات بھیجیے, امام حسین ان کی اولاد پر اللہ صلی علی محمد. امام نے کہا کہ کہاں کے رہنے والوں, کا کوفہ کا مولا. امام صادق علیہ السلام کا معمولاً طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان سے کوئی عراق سے ملنے آتا تھا نا, پتہ ہے پہلا سوال پوچھتے تھے, تزور قبر ابا عبداللہ حسین کی قبر پہ جاتے ہو؟ ہر عراق والے سے بصرہ سے کوئی آئے, کوفہ سے کوئی آئے, کہیں سے بھی کوئی آئے, پوچھتے تھے جاتے ہو قبر حسین پہ؟ تو سدیر سیرفی سے پوچھا, عجب سوال کیا امام نے, یہ آج کی ٹیکنالوجی پہ نہیں ہو رہا. آپ کوفہ سے آج جائیے کربلا, آپ کسی وہیکل میں جا رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا شاید. اس زمانے میں اگر وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے تو اگر تیز رفتاری کے ساتھ جائے تو صبح چلے گا, شام میں پہنچے گا. امام نے سے پتہ کیا پوچھا, اتزور ابا عبداللہ الحسین کل یوم, روز کرتے حسین کی زیارت؟ اس نے کہا مولا روز تو نہیں کرتا. کوفے والے سے پوچھ رہے ہیں روز کرتے تو حسین کی زیارت؟ کہا نہیں مولا روز نہیں کر سکتا. اتزور کل شہر, ہر مہینے میں 1 مرتبہ کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا وہ بھی کبھی نہیں ہو پاتا. کہا تزور کل سنہ, سال میں 1 مرتبہ کرتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہو پاتا. کما اجفا کا, کتنی جفا کی تو نے حسین پر. کہ مولا پھر میں کیا کروں؟ سدیر سیرفی کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ فرمایا حق ہے حسین کا کہ روزانہ 1 مرتبہ اور ہر جمعے 5 مرتبہ حسین کی زیارت کروں. اس نے وہ سوال کیا کہ جو میری آپ کی مشکل کو یہاں حل کرے گا. امام ایک بات بتلاتے ہیں نا, اگر کوئی مشکل ہے تو مشکل کشا بھی وہی ہے. کہ مولا میں نہیں جا پاتا, میں روز نہیں جا سکوں گا. سدیر نے ادب سے کہا, یعنی کوئی بے ادب ہوتا تو کہتا کہ مولا بہت سارے دوسرے کام ہیں, اگر میں روز جاتا رہوں گا امام حسین کی زیارت پر تو جاؤں گا تو آؤں گا, تو پھر میں تو زندگی بھر کوئی کام ہی نہیں کر سکوں گا. یہ نہیں کہا سدیر نے, جانتے ہیں کہ حسین کا بیٹا بیٹھا ہو, حجت خدا ہے. تو کہا کہ مولا میں روز نہیں جا پاتا, کوئی اور طریقہ ہے؟ امام نے کہا تم جاؤ چھت کی بلندی پر, یعنی زیر آسمان. اب چھت کی بلندی ہو جائے تو کیا ہی کہنا, اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زیر آسمان. یہ وہ طریقہ ہے جو ہم روز کر سکتے ہیں. اور یہاں سے فرق پتا چلے گا امام حسین السلام کی زیارت اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں بھی, ان میں کیا فرق ہے. کہ جاؤ چھت کی بلندی پر زیر آسمان,
داہنے دیکھو اور بہانے دیکھو، دیکھو فقط. ہم تسلیم ہیں. فجر کی کتنی رکعت، 2 رکعتیں کیوں ہیں اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کیا پتا 3 رکعت کیوں نہیں رکھی اللہ نے. تو ظہر اثر کی 4 کیوں رکھ لی؟ وہاں پر کوئی 3 رکعت کے ساتھ میچ کیوں نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے. اس کی وجہ بعض علماء نے لکھی بھی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ احساس دلوانا چاہتا ہے حسین کی زیارت سے پہلے کہ جب تم دانے اور بانے دیکھو گے نا تو اس بات کا احساس کرو کہ جو پورا عالم ہم نے خلق کیا ہے نا وہ تصدق ہے عبداللہ حسین علیہ السلام. جو کچھ ہے وہ حسین کا، جو کچھ ہے حسین کا صدقہ. دانے دیکھو بانے دیکھو. اس کے بعد دیکھو آسمان پر. پھر کہا اپنا رخ کرو کربلا. کیا ہو گیا؟ چھت پر زیر آسمان، داہنے بانے، آسمان کی طرف دیکھو. پھر کرو کربلا کا رخ اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرق یہ ہے دور سے امام حسین کی زیارت میں باقی ائمہ کی زیارت میں امام نے فرمایا جب تو دور سے بھی ایسے زیارت کر رہا ہے تو تجھے ویسا ہی ثواب مل رہا ہے جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. عظمت حسین وزارت الحسین بلند تر امام حسین السلام کی زیارت دور سے بھی آپ کو ویسا ثواب دیتی جیسے آپ زری کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے ہر روز 1 مرتبہ اور بنس سے صادق علی محمد جمعے کے دن اگر ہو سکے 5 مرتبہ. مشکل کام تو نہیں. یہاں سے آپ تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے یہ روایت کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا بار بار کیوں جاتے حسین کی زیارت پہ. بولتے ہیں نا بات تو پھر کتنی دفعہ جاؤ گے؟ کوئی اور نیک کام ہے وہ بھی کرو اور ضرور کیجئے. ہر نیک کام کرنا چاہیے. آسائشوں سے کم کر کے کیجئے نا. امام حسین کے نام سے کم کر کے کیوں کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی اپنی جو لگژریس لائف ہے اس پہ چاہتے ہیں وہ بڑھتی رہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. کٹوتی ہو امام حسین کے نام پر، کٹوتی ہو مجلس کے نام پر، زیارت کے نام پر، کسی اور. میرے بھائی تھوڑا سا دبئی کے 2 ٹرپ کم کر دو، تھوڑا سا سادگی کے ساتھ آ جاؤ. کوئی موبائل یوز کرنا ہے 2 سال پرانا ماڈل یوز کر لو. اگر مدد کرنے کا جذبہ ہے امام حسین کے نام سے کم نہ کرو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبی حب الحسین. اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حسین کی محبت ڈالتا ہے، ویسے نہیں ڈالتا. وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کی محبت جو سے ڈالتا ہے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں امام حسین کی زیارت کی طرف ہے نا یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. یہ علامت ہے، نشانی ہے. ایک عجب حدیث ہے حضور مکرم کی، فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندر سلام بھیجے محمد علیہ السلام پر. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے حب الحسین، امام حسین کی محبت کو، فی بواطن المومنین، مومنین کے باطنوں میں، دلوں میں، محبتاً مخفومہ، ایک چھپی ہوئی محبت ہر مومن کے باطن میں اللہ نے حسین کے لیے رکھی ہوئی. یعنی کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا. ایک ہوتا ہے کریشن کا مرحلہ، ایک ہوتا ہے ایکسپلوریشن. اللہ نے کریٹ کی ہے محبت، ایکسپلور آپ نے کرنی ہے. اگر کریٹ نہ کی ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا. کہاں کہاں جاتے؟ ہر ایک کے دل میں ہی کیا ہے؟ کہاں مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل میں خلق کی ہوئی دریافت آپ نے کرنی ہے، اس کو ابھارنا آپ نے. تو امام حسین السلام کی جو زیارت کی طرف ہے یہاں پر یہ نہیں فرمایا حضور مکرم نے کہ اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے وہ زیارت پہ ضرور چلا بھی جائے گا. ہو سکتا ہے بہت کوشش کے بعد اپنے حالات کی وجہ سے نہ جا پائے. دل میں محبت ہے یا نہیں؟ کہ دل میں تو رکھو کم سے کم تڑپ. جب دل میں تڑپ ہوگی تو خود بخود اس کے لیے کوئی قدم بھی بڑھاؤ گے. بس پھر اس بعد کوشش کے بعد نہ ہو سکے تڑپ تھی دل میں، اس کا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. یہاں خیر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں خیر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا مطلب ہر وہ نعمت کے جو اللہ کی جانب سے مل جائے. انہ لحب الخیر حب الخیر اللہ شدید. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے لیے کہ وہ خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے. اب خیر میں یہاں پر مال حلال بھی ہے، خیر میں لمبی زندگی بھی ہے، خیر میں اہل و عیال کے لیے زندگی بھی ہے، سب ہے خیر میں. آپ امام حسین السلام کی زیارت سے اس کو جوڑتے جائیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ اور میں یہاں رہتے ہوئے ہمارے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم ہر روز جا سکیں جو امام نے سدیر سیرفی سے کہا. ہیومنلی شاید یہ بھی پاسبل ہے، ہر ہفتے جا سکیں، شاید یہ پاسبل نہیں ہر مہینے جا سکیں، شاید ہر سال جا سکتے ہیں، یہ سال میں 2 دفعہ جا سکتے ہیں. چلیں اس کو دیکھیے گا. اور باقی تو امام نے مسئلہ حل کر دیا نا. یہ تو کر سکتے ہیں نا جو امام نے بتایا.
کہ زیر آسمان جاؤ, رائٹ لیفٹ, آسمان کو دیکھو, کربلا کا رخ کرو, 3 جملے کو السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم اپنا رسول, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ثواب میں شریک ہو جاؤ جیسے تم ذریعہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو. یہ تو کر سکتے ہیں. خیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے امام حسین کی محبت کو ڈالتا ہے. خیر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ دیکھیں, ایک امام حسین السلام کی زیارت کے لیے ہے کہ مد اللہ عمرہ, اللہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے جو امام حسین کی زیارت پہ جائے. نہ خالی عمر کو نہیں بڑھاتا, فرمایا جو امام حسین کی زیارت پہ جائے اس کے جو آنے اور جانے کا ایام ہے لا تعد فی اعمارہم, اس کی زندگی میں اس کی عمر میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. آج امام حسین صاحب کی زیارت پہ تشریف لے گئے, یہاں سے آپ زیارت پہ گئے, زیارت کی آپ نے, واپس آئے, فرض کیجئے کہ اس میں 12 دن لگے. یہ 12 دن جو اللہ نے آپ کے لیے 60 ایئرس کی 70 ایئرس کی زندگی رکھی تھی, 12 دن ابھی کاؤنٹ نہیں کیا اللہ نے. فرمایا رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. یعود الی اہلہ مسرورا, اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا تو خوشی کے ساتھ آئے گا واپس. یہ جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سب خیر ہے. یہ تو سب خیر ملے گا. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ آپ صاحبان شعور ہیں اور میرے اشارہ کرنا کافی. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے, حسین کی زیارت کی محبت. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ میرے ساتھ نماز جنازہ کی تکبیر کی جو 5ویں تکبیر ہے اس کی دعا کو پڑھیے گا. اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. پروردگار یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کا بیٹا ہے, یہ تیرے پاس آیا ہے تیری بارگاہ میں. وانت خیر منزول بہ, اور تو وہ بہترین ہے کہ جس کے پاس جایا جاتا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. یہ خیر ولایت علی بن ابی طالب. جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت کی محبت بنا دیتا ہے. نعرہ حیدری, عصمت علی و اولاد علی, بلند تر صلوات. صلی محمد. اب امام حسین کی زیارت اللہ کی معرفت کا ایک راستہ بن گئی یا نہیں بن گئی؟ کہ امام حسین صاحب تک پہنچے امام حسین, کیونکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لینا ہی خدا کی معرفت ہے. حسین ہر زمانے کا امام. کیا کہیں؟ سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ مولا علی صاحب کی ولایت. پتہ ہے کیوں؟ یہ جو آخری تکبیر ہے, تمام مسلمانوں کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ, تمام مسلمان جو نماز جنازہ کو پڑھتے ہیں وہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ 5ویں تکبیر کیوں ہے؟ امام سے پوچھا گیا, علل الشرع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت موجود ہے کہ مولا ہم 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. امام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیاد رکھی نا وہ 5 پلرز پہ رکھی ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت اہل بیت. امام نے فرمایا کہ چونکہ بقیہ مسلمانوں نے ہم اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ دیا ہے لہذا ولایت کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا ہے. تم ولایت کو مانتے ہو لہذا 5ویں تکبیر ولایت کی تکبیر کی بھی مانتے ہو. لہذا جب آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ ہم جب کسی کے جنازے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں لیکن مومن کے اعتبار سے آپ کے جنازے میں شریک ہیں. اچھا کبھی برعکس بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی میں خیر تو نہیں تھا, کچھ شر بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیا مطلب جھوٹ بولیں گے اس کے جنازے میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. پروردگار میں تو اس کے بارے میں خیر کا کچھ جانتا ہی نہیں. یہ سچ بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ عز اللہ کوئی نے کہا کہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کہ اس لیے خیر اس کے عمل کی گواہی نہیں, اس کے علی کی عقیدے کی گواہی ہے. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. یہ اس کے ابھی عمل کی گواہی نہیں ہوتی. عمل کی گواہی تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. عمل کی ہمیں کیا پتا؟ یعنی عقلی نہیں ہے کہ آپ کسی کے جنازے پر اس کے عمل کی گواہی دینے بیٹھیں گے. وی ڈونٹ نو. آپ میرے بارے میں نہیں جانتے, میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا, ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتا ہے, تو ہم کسی کے عمل کی گواہی کیسے دیں گے؟ لیکن اتنا تو جانتے ہیں نا کہ ولایت علی بن ابی طالب پر ہے. جبھی تو آ رہا ہے مجلس امام حسین میں, جبھی تو گریا کر رہا ہے, جبھی تو نعرہ حیدری کہہ رہا ہے, جبھی تو یہ سب اس کی سائنس ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. پروردگار میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. یعنی میں جانتا ہوں کہ علی کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں تھا. علی اور اولاد علی کے علاوہ یہ کسی سلسلے کو اور مانتا ہی نہیں تھا. ایک اور دلیل اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ. یہ اس کے عمل کی گواہی ہے. اے اللہ اگر یہ مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے. وان کان مسیئا فتجاوز عنہ.
गुनाहगार था, गुनाहों को माफ कर दे। ये हो गई अमल की दुआ, क्योंकि कुछ गुनाह भी होंगे तो गुनाह माफ कर दे, नेकियां होंगी नेकियां बढ़ा दे। पहले अकीदे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, खैर की गवाही अकीदे की, आगे की गवाही अमल की। अल्लाह जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है उसके दिल में हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डालता है। क्या कहना, सुभान भाई वाह। बात समझ में आ रही है? तो अजीजों, हमारी गुफ्तगू तरतीबवार हुई। हमने कहा कि अल्लाह ने खल्क ही नहीं किया जिन और इंस को मगर ये कि उसकी इबादत करें। इमाम हुसैन सलाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने खल्क किया है ताकि मारिफत हासिल करें, तब जाके इबादत करेंगे। इमाम ने इसमें तशरीह का इजाफा किया गया, इसकी तफसीर फरमाई इमाम ने। और जब इबादत करेंगे तो अल्लाह की इबादत के जरिए से हर एक की बंदगी से बेनियाज हो जाएंगे। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है वो फिर दर बदर जाके नहीं फिरता, वो बेनियाज होता है लोगों से। लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग अगर वो अल्लाह के रास्ते पर है, वो कहता है मैं अल्लाह के रास्ते पर, मैं अगर अहले बैत इस्लाम की विलायत के रास्ते पर हूं, वो बाकी सबसे बेनियाज होता है। काश ये बेनियाजी मांग सके। जिसे बेनियाजी मिल जाती है उसके बाद समझिए कि दुनिया और आखिरत का सब कुछ है, नेमत उज़्मा है। सुभान अल्लाह, नेमत उज़्मा है, ये उसे हासिल हो जाए। इमाम से पूछा गया कि फिर हम अल्लाह की मारिफत करें, हासिल करेंगे तो इबादत करें, मारिफत कैसे हासिल करें? इमाम ने कहा हर जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करना, वो अल्लाह की मारिफत तक तुम्हें पहुंचाएगा। इमाम की मारिफत कैसे हासिल करें? मैं खुलासा कर रहा हूं। किसी की भी मारिफत हासिल करनी होती है उसके साथ, उसके पास आप मिलने चले जाते हैं। चले जाइए इमाम से मिलने। इमाम से मिलने का नाम ज़ियारत है। बाकियों की कब्र पे जाना, इमाम की ज़ियारत पे जाने का फर्क ये कि बाकी हमारे मोहताज है, हम इमाम के मोहताज। जब हम वहां पहुंचेंगे तो जब ज़ियारतनामा पढ़ेंगे तो वैसा है कि जैसे इमाम गोया आपके सामने तशरीफ फरमाए, क्योंकि आपका कलाम भी सुन रहे हैं, आपके सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा, ये काम कितनी मर्तबा करें? इमाम ने फरमाया कि रोज करो, जो मैं 5 दफा करो, जब तक जा सकते हो बार बार जाओ। और ये तड़प आएगी उसके दिल में कि जिसके साथ अल्लाह ने खैर किया है। सब नहीं करेंगे, ये बात का खुलासा हो गया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर का इरादा किया, इस खैर का मतलब है हमारे लिए अगर मौला अली की विलायत का इरादा किया तो ये तड़प आएगी। तो अजीजों, जब हम इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचेंगे तो ये एक जरिया बनेगा मारिफत इमाम का। मारिफत इमाम खुद मारिफतुल्लाह है। इसलिए मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूं कि हम सब अपने बच्चों के लिए बहरहाल परेशान है। माशरा है, क्या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या सोसाइटी में दिया जा रहा है। आपने जब तक अपने बच्चे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से जोड़ के नहीं रखा, 100 मजलिस एक तरफ, उसका एक जरिए के सामने खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह कहना एक तरफ, ये नहीं जोड़ के रखा, आप उस बात को हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी गैर मासूम खतीब की जबान में ये ताकत नहीं है कहीं पर भी। हर एक मकाम अपने मकाम पर मोहतरम है, हर मजलिस की इतनी अजमत है, सब कुछ अपने मकाम पर। लेकिन इमाम हुसैन उस जगह पर सैयदा आती है, वहां रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। जब आप वहां होते हैं ना तो वहां खुद ऐसी नूरानियत में कुछ भी नहीं कर रहे, खाली देख रहे। काबे को देखना इबादत नहीं है क्या? अब आप लोग ये समझते हैं कि वहां सब ये खाली क्या जरी को देखें, वहां खाली हो तो इबादत कैसे? वालिदैन को देखना इबादत है, समझ में आता है। जो पूरी उम्मत का रूहानी बाप है, अना वाली अब वहाजिल उम्मा, मैं और अली उम्मत के बाप है। इसलिए इस अमल को जो आज आपकी खिदमत में किया गया को आप अपनी और मैं अपनी रूटीन में रखें, इंशाल्लाह से कोशिश करें कि इसको रखें। इसका आप रूहानी असरात देखेंगे, इसके फायदे देखेंगे। मैंने एक मजलिस में अभी 2 दिन पहले कहा था कि मौला अली इस्लाम ने फरमाया कि वो अल्लाह जो तुम्हारी लंबी दुआओं को सुनने वाला है, वो अल्लाह छोटी दुआओं को भी सुनने वाला है। तो ये आपको बज़ाहिर एक छोटा सा अमल शायद लग रहा हो, लेकिन वो अल्लाह के जो लंबे अमल को कबूल करने वाला है वही अल्लाह छोटे अमल को भी कबूल करने वाला है। हमारे यहाँ अमल की ड्यूरेशन में याद नहीं है, अमल की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो इमाम से मंसूब है या नहीं, और उसमें हमारा खुलूस क्या है। तो एक शरबत शकलैन की इबादत से अफजल, 5 रोटियां हैं वो यतीमून ताम अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा की सनत है। बस यहाँ बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। ये मौजू है, इसको लायक है कि और आगे बढ़ाया जाए। फिर हम इस पे आगे जब बढ़े तो हम ये गौर करें कि इमाम की ज़ियारत में हमें पढ़ने के लिए क्या कहा गया। जब आप उस ज़ियारत के जुमलों को, फिक्रों को पढ़ेंगे तो फिर मारिफत इमाम का एक सफर और तय हो। मैंने शायद एक मकाम पर कहा था कि जब हम ज़ियारत आले यासीन पढ़ते हैं उसमें दुआ पढ़ते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है ना, हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैका हीना तक़ूम, अस्सलामु अलैका हीना तक़उद, अस्सलामु अलैका हीना तुसल्ली व तक़ूम, अस्सलामु अलैका हीना तरका व तस्जुद।
اے مولا آپ پر سلام ہو جب آپ کھڑے ہو، آپ پر سلام ہو جب آپ بیٹھے ہو، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع میں ہو، آپ پر سلام ہو جب آپ سجدے میں، آپ پر سلام ہو جب آپ قنوت میں، آپ پر سلام ہو اتنا سلام کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر، اتنا سلام کہ دنیا کے جتنے ڈیزرٹس ہیں ان کے سروں کے برابر، اتنا سلام کہ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اے مولا آپ پر پھر اتنا، آخر میں حد ہو جاتی انسان کی نا، اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا کہہ سکتا ہے؟ بس اتنا سلام کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا امام کے ساتھ تعلق پتہ ہے کیسے؟ یہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ رکوع میں ہو تو سلام، سجدے میں ہو تو سلام، قیام میں ہو تو سلام، قعود میں ہو تو سلام، قنوت میں ہو تو سلام۔ ایک ماں ہے نا، بہت شدید محبت کرتی ہے نا اپنے بچے سے، اس کو گود میں لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کو دباتی ہے اپنے پاس، اس کے گال کو چوما، اس کی پیشانی کو چوما، اس کو یہاں چوما، اس کو یہاں چوما، دل نہیں بھر رہا، محبت بہت زیادہ ہے۔ کیا میری بات پہنچ؟ بہت زیادہ محبت ہے، بچہ جانے لگا پھر پکڑ لیا۔ یہ ایک دفعہ بوسہ دے دیں تو محبت کا اظہار ہو جائے گا، کافی کھانا ہے نا نہیں۔ جتنی زیادہ محبت دل میں ابھر رہی ہے نا، اس کا حق نہیں ادا ہو رہا کہ خالی ایک دفعہ چوم لوں میں تو چہرے پہ چوم رہی ہوں، اس کے گالوں پہ چوم رہی ہوں، میں اس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہوں، میں اس کو بھیجی۔ یہ ہے مولا، میری آپ سے محبت مولا ایسی ہے، یعنی میرا بس نہیں چل رہا کہ میں آپ کے لیے یہ عرض سلام کروں کیسے اور حق کیسے ادا کروں۔ اے مولا آپ نماز میں تو سلام، رکوع میں ہے تو سلام، سجدے میں ہے تو سلام، کھڑے ہیں تو سلام، بیٹھے ہیں تو سلام، قنوت میں ہے تو سلام، درختوں کے پتوں جتنا سلام، ریت کے ذروں جتنا سلام، آسمان کے ستاروں جتنا سلام، آخر میں اے پروردگار جتنا تو جانتا کوئی نہیں جانتا اتنا سلام۔ کہ امام سے ایسے تعلق رکھو، یعنی تمہارا سب کچھ ہے ہی امام اور کوئی نہیں۔ جو امام تک ایسی کیفیت میں انشاءاللہ پہنچے گویا اس نے معرفت اللہ کا سفر طے کر لیا ہے۔ بات تمام ہو گئی آج کی حد تک، یہ خلاصہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین سے جدا نہ فرمائے انشاءاللہ۔